رمضان رضا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 22 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے، چاروں سیگمنٹ ہوں گے انشاءاللہ، کلام ربی بھی ہوگا اور تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وظائف کی دنیا بھی اور خزینہ علم بھی۔ آج خزینہ علم میں انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ صوفی محمد حسین لکھانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوں گے، اور پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا بات جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی وہیں سے کوشش کریں گے کہ حضرت سے ہم گفتگو کر سکیں، اور ماضی میں اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہیں، اسلام کے خلاف جو فرقے بنتے رہے، جماعتیں بنتی رہیں، اسلام دشمن قوتیں کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتی رہیں، اور حال میں بھی یہ تمام کوششیں جاری و ساری ہیں۔ تو یہ جماعتیں، تنظیمیں مختلف اوقات میں مختلف گروہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، آج بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب سے آج جانیں گے۔ بہت اہم ٹاپک ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، آخر تک ہمارے پروگرام کو دیکھنا ہے۔ اس وقت ہے کلام ربی کا، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں قاری عبدالحسیب اتاری صاحب سے کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے قاری عبدالحسیب اتاری۔ وقت ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ ایسا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں عشق رسول علیہ السلام میں جھوم جھوم کر ہم نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں
قاری عبدالحسیب اتاری، ان سے گزارش کروں گا آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، ہاں رمضان رضا۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جگل گیا، آقا سے اس نے کہا کر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جگل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر وہ نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بغل سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بغل سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قاری عبدالحسیب اتاری سرکار دو عالم علیہ السلام کی برگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ وقت ہے وظائف کی دنیا کا، اور وظائف کی دنیا میں روزانہ قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہمیں ایک وظیفہ بتایا کرتے ہیں۔ آج ہم چلیں گے قاری صاحب کی طرف اور جانیں گے کہ ہمیں کیا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، ہاں رمضان رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو وغیرہ کسی کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین عمل کہ اسے چاہیے کہ وہ شخص ایک کالا دھاگا لے اور سر سے لے کر پاؤں تک اسے پورا قد کے مطابق ناپ لیا جائے،
اور اس پر 21 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر دم کر دے اور سورۃ الفلق 21 بار پڑھ کر دم کر دے اور اس کے بعد اسے جلا دے تو انشاءاللہ عز و جل اگر اسے جادو وغیرہ ہوگا تو وہ اتر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، وظائف کی دنیا سے قاری عبدالحمید چشتی صاحب آج کا وظیفہ بتا رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوفی محمد حسین لاکھانی صاحب۔ خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی موضوع سلیکٹ کرتے ہیں اس موضوع پر حضرت بڑی علمی تحقیقی ہمیشہ سے گفتگو ہوا کرتی ہے۔ حضرت کو ہم نے تکلیف دی، ایک بار پھر حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا، رمضان رضا۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا، بات ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی کہ مختلف ادوار میں ناظرین کرام ایسے گروہ، ایسی جماعتیں، ایسے لوگ، ایسے فتنے اٹھتے رہے جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہے، گروہ بندیاں ہوتی رہیں، مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جاتا رہا، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اور وہ شروع اسلام سے لے کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے دور کے فوراً بعد سے لے کر آج تک وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ صوفی صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ ماضی میں کن کن ادوار میں کون کون سی جماعتیں، کون کون سے گروہ دشمنان اسلام کی ایما پر ان کی سپورٹ سے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان میں آتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہے، اور اس وقت بھی کون کون سے فتنے ہیں، کون کون سے چیلنجز ہیں جن سے اسلامیان پاکستان، اسلامیان اسلام، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پریشان ہیں۔ یہ سب باتیں ہم نے حضرت سے جاننی ہے۔ حضرت تاریخی اعتبار سے، ماضی کے اعتبار سے، حال میں کیا کیا فتنے، کون کون سے چیلنجز، کون کون سے گروہ، جماعتیں ایسے موجود ہیں یا تھیں جو دین اسلام کو نقصان پہنچاتی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ جی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن کریم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن ایک اللہ کی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے جی، اور دوسرا سرا جی، بندے کے ہاتھ میں۔ واہ، اب اس کو سمجھے اس طریقے سے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ نہ ہونا، گروہ بندی نہ کرنا، جی، فرقہ فرقہ مت بننا۔ اچھا، یہ فرقہ فرقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھے نا۔ مسلمان ایک اللہ تبارک و تعالی ایمان کے سبب اللہ نے آپس میں ان کو بھائی بھائی بنا دیا، جی، ایک لڑی سے جوڑ دیا۔ جی، اور ایمان کی لڑی کیا ہے؟ جی، وہ جو ہمارے یہاں ایک مشہور ہے نا، اسلام میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اسلام کشادہ مذہب ہے، آسان مذہب ہے۔ لا اکراہ فی الدین کے نام سے آپ نے سیاست دانوں کے زبان سے یہ لفظ بہت سنے ہوں گے، جی، لا اکراہ فی الدین، کہ اس دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو بھائی دین میں زبردستی کا مطلب کیا ہے؟ جی، پہلے اس بات کو سمجھنا۔ کوئی شخص زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی شخص زبردستی گن پوائنٹ پہ مسلمان بنایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں میں یہ جو سب سے پہلا جو بنیادی تفرقہ ہے وہ یہی ہے۔ کون پیدا کر رہا ہے؟ جی، ہمارے حکمراں، ہمارے وہ لوگ جو بیرونی ممالک کے، جو ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ان کے اعلی کار ہیں۔ وہ ہر بات پہ ایک بات کرتے ہیں، اقلیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اقلیت کو ان کو پاکستان میں یاد آتی ہے۔ میں ایک سوال ان سے کرتا ہوں، چلو موقع ہے تو فائدہ اٹھا دیتے ہیں۔ جی، پاکستان میں کون سی اقلیت کو سرکاری طور پر، انتظامی سطح پر کوئی تکلیف دی جاتی ہے؟ اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے کون سے گروہ ان کو تکلیف دیتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ کسی گروہ، کسی اقلیت کو مسلمانوں میں کہیں پاکستان میں 75 سال کی تاریخ میں کوئی تکلیف نہیں دی جاتی۔
صحیح اب اگر کوئی واقعات ہوتا ہے، قتل غارت ہو گئی، کہیں چوری ڈکیتی ہو گئی، کوئی زبردستی زیادتی ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا، کہیں وہ انسانی وہ معاشرہ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے. اس کا الزام یہ کہ اقلیت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جی یہ نہیں ہوتا. یہ چیز کیوں کہی جاتی ہے؟ جی یہ اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ مسلمان اپنے اندر ہی گھوما رہے. مسلمان جن ممالک میں اقلیت کا شکار ہیں اور ظلم اور جبر کا شکار ہیں، ان میں ان کی طرف نظر بڑھ کے نہ دیکھ سکے، ان کی طرف ان کو فکر نہ کرے. صحیح یہ ایک جھانسا دے دیا اور ہمیں مصروفیت دے دی، اور ٹھیک ہمارے ہے. حکمران بھی اسی میں لگ گئے. اور ایک ذرا سا کوئی واقعہ ہو، صدر امریکہ بھی، برطانیہ بھی، اور بھائی فرانس کے صدر بھی، ساری دنیا کی ایجنسیاں جو ہے نا اس ایک واقعے کو لے کر اس کی مذمت بھی کریں گی اور پاکستان پر دباؤ بھی ڈالیں گی. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتاؤ، ہندوستان مسلمانوں کے اوپر قتل غارت گیری کے بازار جاری کیے ہوئے ہے، کبھی گائے کاٹنے پر، کبھی گائے بیچنے پر، کبھی گائے پالنے پر، ہر معاملے پر مسلمانوں کو اذیت کا شکار، کالج میں، یونیورسٹی میں، لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. آپ نے پوری دنیا میں کسی ایک اسلامی ملک کے سربراہ کو دیکھا کہ انڈیا میں کسی قسم کی بات کی ہے کہ بھائی مسلمانوں پر سب و ستم ہوا، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اسے روکا جائے؟ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم عالمی سطح پر جو ہے نا 1948 میں ایک ایسے ایکٹ کے ساتھ مجبور ہو گئے کہ جس میں ہم اقوام متحدہ کی، جب ہم نے رکنیت لی، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ایک اجلاس ہوا، اس میں ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے جی جس میں مذہب انسان کا پرائیویٹ مذہب ہو گیا، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مذہب، ریاست اسلامی ہوگی، اس کا مذہب اسلامی ہوگا، اور حاکمیت اعلی اللہ کی ہوگی. صحیح. یہ اسلام. اور یہ کفار نے کیا کیا؟ جی یہ کیا نام ہے، اقوام متحدہ نے جی ایک سازش ہے نا، ایک سازش کے تحت ایک ایسی قرارداد بنا دی گئی کہ مسلمان کچھ بھی کر لے وہ اس کے اندر سے جان نہ نکلے. چھوڑ. یہ تو ہے 1948 کی کہانی. اب یہاں بن گئے، پاکستان بننے سے پہلے مختلف قسم کے گروہ، مگر اس کی تاریخ بھی ہے بہت پرانی، کوئی نیا کام نہیں ہو رہا. گروہ بندیاں جی کئی وجہ سے ہوتی ہیں. سب سے پہلے گروہ بندی ہوتی ہے سازش کے تحت. سازش کون کرتا ہے؟ یعنی کہ اسلام اور اسلام کے مخالف جو مذاہب ہیں، جیسے یہودی، مشرکین، بت پرست، جی مجوسی، عیسائی، یہ وہ بڑے گروہ ہیں اسلام کے مخالف جو اسلام میں سے اپنے خوف زدہ رہتے ہیں اور اسلام میں چاہتے ہیں کہ پھوٹ پڑی رہے. تو سب سے پہلے جو سازش ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ اسلام سے ہٹنے لگے یا اسلام میں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، وہ کیا ہوئے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو دولت کے ہوس پرست تھے، جو اقتدار کے، جن کا نام آپ عبداللہ ابن ابی کے نام سے جانتے ہیں، جن کے لیے قرآن کریم میں منافقین کا سردار کہا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کا چکر کیا تھا؟ یہ منافقت کیوں کرتے تھے؟ یہ اقتدار کے چکر تھا. کیا تھا؟ اقتدار. ان کا قبیلہ سب سے بڑا تھا. یہ چاہتے تھے کہ ہم دولت میں ہیں، ہم قوت میں ہیں، افرادی قوت ہمارے پاس ہے، مال و متاع ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس زراعت ہے، ہمارے پاس سب چیزیں میسر ہیں. ہمیں سب سے پہلے جی اسلام کو جو خطرہ پیدا ہوا کس سے ہوا؟ اقتدار کے ہوس پرست. صحیح. جب اقتدار کی ہوس ہوئی تو وہ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں. بھائی یہودیوں سے ملے، کفار اور مشرکین مکہ سے ملے. وہ ملے کس سے؟ یہ نصارہ سے. وہ ملے کس سے؟ مجوسیوں سے، ایران کے مجوسیوں سے. اس طریقے سے مختلف گروہ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے اپنے طرف کر کے اپنے آپ کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی. بظاہر کیا کرتے تھے؟ کلمہ پڑھتے تھے. پہلی صف کا نمازی عبداللہ ابن ابی، جی مسجد نبوی کا پہلی صف کا نمازی
اذان سے پہلے مسجد میں موجود. جی اب آپ بتاؤ جو شخص کا یہ عالم ہو جی وہ بغض کتنا رکھتا تھا؟ ہر بات پہ لڑائی، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات میں شک، ہر بات پہ الجھنا، ہر بات میں یہ منافقوں کا کام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور کلام پر اور حکم پر کوئی شخص سوال جواب اعتراض نہیں داخل کر سکتا، اور جو شخص اعتراض کرے گا وہ منافق ہوگا، مرتد ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. بے شک. ہمارے یہاں اس دور میں، اچھا اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا عقائد پر، نظریات پر. اور آپ نے بہت ضرور سنا ہوگا کہ بھائی معتزلہ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا، جی نصیریوں کا سنا ہوگا، آپ نے غالی شیعوں کا سنا ہوگا، آپ نے مختلف قسم کے لوگوں کا تذکرہ سنا ہوگا. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جی یہ وہ گروہ تھے جو خالص یہودیوں نے بنائے تھے، ٹھیک ہے. یہودی راہبوں نے بنائے تھے. صحیح. انہوں نے کیا کیا؟ ایک عقیدہ کر دیا. پہلے کیا، سب سے پہلا عقیدہ کیا تھا؟ کہ جبریل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ محمد بن عبداللہ کے اوپر اپنی وحی لے کے آ گئے. ان کو جانا تھا علی ابن طالب کے پاس. یہ پہلا ان کا جھٹکا، یہ پہلا فرقہ یہ اس طریقے سے وجود میں آیا. پھر ایک گروہ پیدا ہوا جسے کہتے ہیں غالی شیعہ. غالی شیعہ کیا کرتا ہے؟ وہ علی کو خدا کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، علی کو خدا کہتا ہے. اللہ کی ذات میں شک پیدا کیا اور ایک نیا فرقہ، ایک نیا گروہ بنا دیا، اور اس نے اپنی ایک طاقت پکڑنی شروع کی. اسی میں ایک گروہ پیدا ہوا حضور کے زمانے میں ہی. اس نے کہا، جس کا نام مسلمہ کذاب، اس کی ایک عورت بھی تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. پھر ایک دن وہ حضور کے بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے جو ہے نا آپ نبوت میں شیئرنگ کر لیں، مجھے اور کوئی غرض نہیں، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، آپ نبوت میں مجھے شیئر کر دیں، میری اور آپ کی نبوت مشترکہ ہو جائے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعوت کر رکھا تھا، اس نے کیا کیا، جب یہ میٹنگ ناکام ہوئی جی تو ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی. دونوں عورت اور اچھا. جھوٹے کذابوں نے شادی کر لی اور بنو تمیم میں جا کے وہاں پہ رہنے لگے. وہاں پہ انہوں نے اپنا آپ کو مضبوط کیا. اور آپ کو پتہ ہے مسلمہ کذاب کی قبیلے کی تعداد تو بہت بڑی تھی. اس کمبخت کے ماننے والوں کی تعداد بھی 1 لاکھ. اچھا. جنگ یمامہ جو ہوئی، جی جی جنگ یمامہ بھی غالباً 28 رجب کو لڑی گئی تھی، میرا خیال جاتا گیا، یا رجب کے کسی مہینے میں کسی تاریخ کو. تو وہ جنگ یمامہ میں جو ان کے لوگ مارے گئے، جی ان کے مسلمہ کذاب کے، جی جی وہ تقریباً 40,000 تھے. اللہ اکبر. کوئی 70,000 بھی لکھتا ہے، کوئی 18,000 بھی لکھتا ہے، 30,000 40,000 چلیں جو بھی. ایک گروہ یہ ہو گیا. اچھا اب یہاں آ جائیں. ایک گروہ تھا اس نے علی کو نبی بنا لیا. ایک گروہ حضور کی وصال کے بعد پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت علی کی خلافت بلا فضل ہے، اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے حقدار علی ہے، تو علی کی خلافت ہے، اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کیا. تو وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. وہیں پر اسی دور میں ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا جی جو حضرت علی کو افضلیت میں سب سے بلند کہتا تھا. صحابہ کرام میں پر حضرت علی سب سے افضل ہیں، ٹھیک. یہ ان کا کہنا تھا. ان کو ہم تفضیلی کہتے ہیں. اسی طریقے سے اس دور میں نے اپنی پچھلی سابقہ گفتگو میں ایک تذکرہ کیا تھا عبداللہ ابن سبا یمنی کا. جی یہ بھی اسلام لے کے آتا ہے، صحیح. یہ ایجنٹ بن کے آتا ہے، دولت کے اس میں آتا ہے، اور حضرت علی کی محبت میں شیعہ علی کے نام سے ایک گروہ بنتا ہے. اچھا. ہاں، اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا، علی تمہاری بھی مثل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، کہ ان کو لوگوں نے خدا بھی بنا دیا، پوجنا بھی شروع کر دیا، ان کے لیے مختلف قسم کی
رائے بناتی، عقیدے گڑھ لیے، یہ محبت میں. اور تم سے ایک گروہ تم سے نفرت دکھ میں اتنا آگے بڑھ جائے گا، وہ بھی یہی ہوگا، دونوں جہنم میں. اللہ. اس کو کہا مثل عیسیٰ. کسی موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا تم مثل ہارون. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم میں چھوڑ کر، حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ گئے کوہ طور کو خدا سے ملنے کے لیے، اعتکاف کے لیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مثل ہارون ہو. تو ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت علی کو وہاں اپنے جی. بستر پہ چھوڑ دیا تھا. اب فضائل کے اعتبار سے حضرت علی کے بہت سارے فضائل اگر گننے شروع کریں، جی. اللہ کے رسول نے بہت سارے فضائل تو بیان کیے ہیں، صحابی کے الگ الگ کی، مگر جو فضیلت جو ہے نا اولون سابقون میں جو حضرت علی کو حاصل ہے، جی. سب سے پہلے ایمان لانے والے. اور حضرت کمال کی چیز یہ ہے کہ جو معراج کا واقعہ تھا اس کے لیے وصدق حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو اللہ کے رسول جو حکم لائے، جو اللہ کی حکم لے کے آئے، اس کی تصدیق کرنے والے. واہ. تفسیر میں تو اس کی بہت ساری باتیں ہیں، مگر حضرت علی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حضرت علی کے اس معراج کے واقعے کے بارے میں ہے، جی. تصدیق کی. اور سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کو صدیق کہا ہی اسی لیے کیا کہ انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تھی. جی. اور اس کی تصدیق قرآن کریم نے الذی جاء بالصدق وصدق به، یہ قرآن کریم نے فرمایا ان کو کہ جنہوں نے اللہ کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق کی. اس طریقے سے اسلام میں مختلف گروہ بندیاں ہوتی رہیں. پاکستان کے قریب میں آ جائیں، درمیان میں بہت سارے اور بھی فرقے آتے ہیں، ہم اس پر بحث کریں گے تو پھر بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. ہندوستان پاکستان بر صغیر پر انگریزوں نے یہاں دیکھا کہ مسلمانوں میں طاقتور گروہ ہے مسلمان، ان کو کمزور کرنا چاہیے. کمزور کیسے کریں؟ تو بھائی ایک تو اہل تشیع و شیعہ اور شیعہ کے مختلف گروہ تو پہلے ہی موجود تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک گروہ اور پیدا کیا جائے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخانہ عقائد رکھے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے لندن کے اندر زمانے سے انگریزوں نے، یہودیوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، ایک اکیڈمی بنائی ہوئی، جہاں قرآن اور حدیث اور فقہ کی تعلیم جو ہے یہودی و عیسائی کو دی جاتی ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے صحیح. خفیہ طریقے سے. وہ جگہ عام مسلمانوں کے علم میں نہیں، مگر چیز تو سب کو پتہ ہی چل جاتی ہے نا. یہ خفیہ طریقے سے تعلیم دیتے ہیں اور ان لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں میں پینیٹریٹ کر دیتے ہیں. جب یہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جی. تو آپ کو پتہ ہے نا ہیمفرے جی. اور مختلف قسم کے جاسوس تھے، تو انہوں نے کس قسم کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا؟ ارے مسلمان بن کر انہوں نے مسلمانوں کے پیر بنے تھے، جی. عالم بن کے آیا تھا، عربی بولتا تھا، جی ہاں. فارسی بولتا تھا، مسلمانوں پر دم درود کرتا تھا، تعویذات دیتا تھا، ان کو پیر بن گیا تھا اور بڑا اچھا حلقہ بن گیا تھا. اور ایک فوجی کسی افسر کے ساتھ اس نے افسر نے اس کو اپنی بیٹی سے نکاح بھی کر دیا. جی. جی. لاہور میں، یہ لاہور میں آیا تھا سب سے پہلے. جی. اور پھر جب اس کے راز کھل گئے تو پھر یہ یہاں سے بھاگا، اور پھر دیگر معاملہ تھا، وہ ہمارا میٹر نہیں ہے. جی. وہ کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ عرب کو بولا تم عرب ہو، ترکی کو بولا تم ترکی ہو، تمہارا عربوں سے کیا، تم اعلیٰ ہو، تم افضل ہو، تمہاری حکومت ہے. ان کو کہا، کسی کو کہا تم فلاں زبان ہو، تمہارا فلاں علاقہ، تمہاری یہ چیز، تمہاری وہ چیز، تم بربر، تم افریقہ، تمہاری قوم جنگجو. مسلمانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. یہ جو انگریزوں کو کہا جاتا ہے نا، انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول، جی. مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں اور مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا. انہوں نے یہاں ایک مدرسہ بنایا، کہاں پہ؟ دیوبند میں. سہارنپور کا ایک علاقہ ہے جہاں دیوبند مذہب ہے، وہ مدرسہ بنایا، اس کو آباد کیا. خاموشی سے اس کی جو ہے آبیاری کی گئی، اور نظریات کیا دیے گئے؟
میلاد کا انکار، حاضر ناظر کا انکار، حضور کے متعلق مختلف قسم کے بدعقیدت. پھر ایک کمال کا کام جو انہوں نے کیا، جو اپنے ایک فتنہ جسے کہتے ہیں، کمال کا فتنہ جو اپنے عروج پر تھا، وہ کیا تھا؟ گستاخانہ عبارتیں. کتابیں لکھی کس نے؟ کسی مولوی کے نام سے لکھی. ان کو لکھوائی کس نے؟ اس کے پیسے کس نے دیے؟ باقاعدہ سب کو پتا ہے انگریزوں نے پیسے دیے. اتنی بڑی لاکھوں، اس زمانے میں لاکھوں کی پبلیکیشن، ایک کتاب کی اشاعت لاکھوں تک گئی، فری میں لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، کتب خانوں میں بک رہی ہے، جگہ جگہ مل رہی ہے، بٹوائی گئی. کیا کرنے کے لیے؟ کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو یہ بدترین خیال ہے. میں وہ لفظ نہیں بولتا، وہ کیا بولتا تھا، جی ٹھیک ہے نا. اس قسم کے عقائد بنا دیے. حضور حاضر حضور کے اختیارات نہیں ہے، حضور کے پاس علم نہیں ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، حضور کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. اب آپ بتائیے، اس قسم کے عقائد نظریات مسلمانوں میں تحریریں چھپا کے لاکھوں کے حساب سے تقسیم کروائی، اور لوگوں کو باقاعدہ اس کا فنڈز دیا گیا، اور مختلف قسم کے مدارس. اور آپ یہ دیکھیں اس زمانے میں بھی جتنے بھی وہابیوں کے مدارس ملیں گے، وہ کس قسم کے ملیں گے؟ جی وہ سارے بڑے، طالب علم بھرے، ہر وقت بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کا کھانا پینا لوازمات مکمل، کتابیں بھرپور. سنیوں کے مدارس اس زمانے میں بھی ابتر اور آج بھی ابتر ہیں. صحیح. کیوں؟ آپ یہ سوچیں کہ مسلمانوں کی حرکتیں دیکھیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے، مسجد میں چندہ نہیں دیتے. کچھ باہر کا آدمی دے گا چندہ، مسجد کے محلے والے چندہ نہیں دیتے. کیوں بھائی؟ مسجد کی امام کو تنخواہ پوری نہیں دیتے، اس کے لیے گھر کا انتظام نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ اب آپ یہ اس کو دیکھیں، اس کے متبادل دیکھیں. یہودی ہو عیسائی ہو، وہ مسلمانوں کو پیسہ خوب دیتا ہے، اور کہتے ہیں ان کے امام کو اچھا گھر دے دو. ان کے امام کو وہ کیا کرے گا؟ اسلام میں شکوک پیدا کرے گا، فرقہ واریت پیدا کرے گا، مختلف قسم کے نظریات پیدا کرے گا، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرے گا. اور باتیں کس کی مانے گا؟ انگریزوں کی. مثال کے طور پر ابھی ہم پچھلے دور میں آ جائیں، 2019-20 میں آ جائیں. ساری دنیا کووڈ کا شکار ہوئی. جی انگریزوں نے، حکومت نے، WHO نے آرڈر کر دیا کہ نماز میں فاصلہ ہوگا. سارے فرقے والوں نے کہا آمنا صدقنا، قبول کیا، انہوں نے تصدیق کر دی، قبول کر لیا. اب چند مسلمان لوگ کیا کر سکتے تھے؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ صحیح. کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب آپ 50 آدمی کے یا 100 آدمی یا 500 یا 1000 آدمی بیٹھے ہوں، اور 2-4 آدمی کی تو وہاں ویسے کوئی حکمت نہیں ہوتی. تو یہ فرقہ بنانے کا جو سب سے بڑا انگریز فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اپنی حکومت، اپنی ہدایات، اپنے احکام مسلمانوں سے اس طریقے سے اب کسی بھی چیز کا چرچا کر دیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی شہری ٹرانسمیشن ہوتی ہے، یا افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے، یا گیم شو ہوتے ہیں، رمضان جیسے مہینے میں فحش ایڈورٹائز ہوتی ہے، یا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے مختلف قسم کے رقص و سرور کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ، کوئی فرقے والا بولتا ہے ان کے خلاف؟ نہیں بولے گا. اگر مسلمانوں میں سے چند ایک لوگ بولے بھی جی تو ان کی حیثیت کتنی رہ جاتی ہے؟ تھوڑی سی. اب اکثریت میں ہم لوگ نہیں رہتے نا. اب ہماری بات جو آواز نکلتی ہے وہ اتنا بڑا اثر نہیں رکھتی. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ہم تنظیموں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک تو ہے نا فرقے، ایک ہوتا ہے نظریات، عقائد، نفاق، کفر، اسلام، اس قسم کے فرقے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، ایک کام جو انہوں نے جدید دور میں کیا، وہ کیا کیا؟ کمال کام کیا. جی کیا کام کیا؟ مسلمانوں کو تنظیموں میں ڈیوائیڈ کر دیا. اب تنظیموں میں جا کے کیا کرے گا؟ جی آدمی اپنی تنظیم کی بات مانے گا یا کسی اور کی بات مانے گا؟ صحیح. مولوی صاحب کی کوئی بات مانے گا؟ کسی کا حکم مانے گا؟ یا اپنے قائد سربراہ کی بات اپنی تنظیم کا آرڈر کا کام کیا کرے گا؟ صحیح. اب پتہ چلے کسی ایشو پہ ایک تنظیم بولے، باقی تنظیم کرے وہ ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ تو فلاں ایشو. مسلمانوں کی قوت کو ہم نے ڈسپلیس کیا، جی منتشر کیا. یہ سارے کام جو انگریز کرتا تھا، آج ہم مسلمان
تنظیمیں بنا بنا کر یہ کام خود کر رہے ہیں. ہم لوگوں میں ہونا کیا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ فرقے بن گئے، یہ تنظیمیں بن گئیں، یہ نظریات، یہ منافق، یہ مرتد، سب کچھ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا سدباب کیا ہونا چاہیے؟ جی چند مسلمان ایمان والے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے. دیکھیں اللہ پر ایمان رکھنا اور چیز ہے، اللہ پر بھروسہ اور رکھتے. اللہ پر ایمان یہ ہے کہ وہ ایک ہے، وہ رزق دیتا ہے، اور یہ بھروسہ تو ہو کہ وہ رزق دے گا، وہ ہماری جان و مال کا محافظ ہے، زندگی وہ دیتا ہے. کووڈ کے دور میں سب نے دیکھا لوگوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، جمعہ چھوڑ دیا، عید کی نماز نہیں پڑھ رہے. کیوں بھائی؟ نہیں بھائی ہم نہیں پڑھتے، بھائی منع ہے، نہیں جاتے مسجد میں، جانا ہی چھوڑ دیا. مرے نہیں کیا؟ ارے کیا ہو گیا؟ تو اللہ پر اعتماد ختم ہو گیا نا. یہ جو ایمان ہے، اللہ ایک ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، یہ ایمان ہے، یہ نہیں ختم ہوا. بھروسہ ختم ہو گیا. صحیح. کیا ختم ہو گیا؟ توکل ختم ہو گیا. اور مسلمانوں اس بات کو یقین رکھو، جس طریقے سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا مسلمان پر لازم ہے، اسی طریقے سے اللہ پر متوکل ہونا، توکل کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا، یقین کرنا کہ زندگی وہی دے گا، موت وہی دے گا، بیماری وہی دے گا، حیات وہی دے گا، رزق وہی دے گا. رزق کا روکنے والا بھی خدا ہے، زندگی لینے والا بھی خدا ہے، اور زندگی دینے والا بھی خدا ہے. بیماری بھی خدا نے پیدا کی، اور بیماری سے شفا بھی خدا دے. تو بھیا یہ یقین تو پیدا رکھو اپنے اندر، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہر یقین کامل ہوگا تو کامیابی ہوگی. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، صوفی محمود حسین لاکھانی صاحب ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو فرما رہے تھے. مختصر وقت میں ہمیں مختلف فرقوں، جماعتوں اور ماضی کی داستانیں بھی ہمیں بتائیں، اور موجودہ دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسلام مخالف قوتیں کس طرح سے کام کر رہی ہیں وہ بھی بتایا، اور بہت آسان سا اس کا سد باب اور طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اللہ رب العزت پر توکل کرنا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے. یہی اس کا حل ہے، اور نبی پاک کے دامن کو تھامے رکھنا، حضور سے سچی پکی محبت کرنا ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. آج اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ العزیز اسی وقت اسی چینل پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.